آپ دیکھیں کہ ہماری جو زمین ہے یہ ایک عام انسان کے حجم سے 20 ارب کھرب گنا بڑی ہے۔ اگر 20 ارب کھرب لوگ ہونا، ان کا جسم جتنی وسعت رکھتا ہے زمین اتنی بڑی ہے۔ تو یہ ہماری زمین ایک عام انسان کے حجم سے 20 ارب کھرب گنا بڑی ہے، اور سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور ایٹا کیری نامی ایک ستارہ ہے جو سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب انسان غور کرتا ہے تو کہاں تک اس کو پہنچ ہوتی ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کیا کچھ بنایا ہے۔ تو ایٹا کیری نامی ستارہ سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور اسی طرح آگے چلیں تو وی وائی کینس میجورس نامی ایک ستارہ ہے جو سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور جس کہکشاں اور گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے ملکی وے۔ تو اس ایک کہکشاں میں ہمارے ایک سورج جیسے 300 ارب سے بھی زیادہ سورج موجود ہیں۔ یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے یہ تو ہماری دنیا کا ہے، لیکن اس پوری کہکشاں کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں۔ جیسے اب یہ اتنا بڑا ہال ہے، اس کے اندر کتنے زیادہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اب کمرہ اس ہال کے ساتھ ہی موجود ہے یا گیلریاں بھی ہیں، اس کی لائٹیں الگ ہیں، لیکن اس پورے ہال میں کتنی لائٹیں ہیں۔ اسی طرح اس پوری گلیکسی میں 300 ارب سے زائد سورج ہیں، اور یہ کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ ایک ایسی سواری لیں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر لے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرے، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا لے وہ سواری، تو ہماری اس کہکشاں کو پار کرتے کرتے اس سواری کو 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ لگائیں ہماری یہ کہکشاں کتنی بڑی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری کہکشاں ملکی وے۔ اب اسی کے پڑوس میں ایک کہکشاں ہے جس کا نام ہے اینڈرومیڈا۔ یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے 2 گنا بڑی ہے، یعنی کہ اس کو پار کرنے میں 2 لاکھ نوری سال لگ جائیں گے، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ اس کے آگے سائنسدانوں نے کہا کہ ایک اور کہکشاں ہے جس کا نام ہے M81، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ اس کے آگے سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ایک اور کہکشاں ہے جس کا نام ہے IC1011، وہ ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی کہکشاں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان غور کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے کیا کچھ بنایا ہے۔ پھر جیسے ستاروں سے مل کر کہکشاں بنتی ہے، ایسے ہی کہکشاؤں سے مل کر کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے، موجود ہے، اس کو ورگو کلسٹر بولتے ہیں۔ اور اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں موجود ہیں، اور یہ کلسٹر جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کو سپر کلسٹر بولتے ہیں۔ اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں، جیسے آپ یوں دیکھیں نا کہ گلیاں اور گھر ملتے ہیں تو محلہ بنتا ہے، محلے ملتے ہیں تو شہر بنتا ہے، شہر ملتے ہیں تو صوبہ بنتا ہے، تو یہ اسی طرح صوبے ملتے ہیں تو ملک بنتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سمجھے کہ کہکشائیں ملتی ہیں تو کلسٹر بنتا ہے، کلسٹر ملتے ہیں تو سپر کلسٹر بنتا ہے، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کو لوکل کلسٹر بولتے ہیں، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر موجود ہیں۔ اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش سائنسدانوں نے کہا اب تک 1 کروڑ سپر کلسٹر کائنات میں دریافت ہو چکے ہیں، جس کو ہم پیچھے جا کر باریک کر کے سائنسدانوں نے دیکھا تو ان کو ایسے لگا کہ جیسے کوئی جال ہے مکڑی کا،
جس کے اندر یہ تمام کائناتیں اور کہکشائیں اکٹھے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے تو اس انسان کا ذہن کتنا کھلتا ہے اور وہ کتنا زیادہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہے۔